نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے کس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک ریمائنڈر، ایز اے صدقہ جاریہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام سن کر اسے آگے ضرور سینڈ کرتے جائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ قصص کی آیت 14 میں علم و حکمت کی عطا کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا، اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت 15-17 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل خطا کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم کا۔ اب جو شخص ان کی برادری کا تھا اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر انہوں نے پچھتا کر کہا کہ یہ تو کوئی شیطانی کاروائی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ کہنے لگے، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے، تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ آیت 18-19 میں ہم جانیں گے کہ جب قتل خطا کا راز فاش ہو گیا تو کیا ہوا۔ پھر صبح کے وقت وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر انہیں یہ فریاد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم تو کھلم کھلا شریر آدمی ہو۔ پھر جب انہوں نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس اسرائیلی نے کہا، موسیٰ، کیا تم مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا؟ تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی جماؤ، اور تم مسلح بننا نہیں چاہتے۔ آیت 20-22 میں ہم جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں کہاں پناہ لی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورے کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، یقین رکھو کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے شہر سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، میرے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا انشاءاللہ۔ آیت 23-24 میں خواتین کے ایک مثالی طرز عمل کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا کہ ان سے پہلے 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ ان دونوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک سارے چرواہے پانی پلا کر نکل نہیں جاتے، اور ہمارے والد بہت برے آدمی ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے اور کہنے لگے، میرے پروردگار، جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اسے ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی ضرور شامل کر لینا چاہیے۔ بے شک انسان ہر وقت اللہ کا محتاج ہے۔ یا رب العالمین، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔
آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔